بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم۔ نبی مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے پیارے لوگوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں، آج قید آباد کے اندر جو اندھوناک ثانیہ پیش آیا، اس حوالے سے علماء دیوبند کی تمام نمائندہ علماء اور جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران جہاں موجود ہیں، چونکہ پاکستان بھر سے لوگوں کی کالیں اور میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ اس حوالے سے چونکہ وہاں موجود تھے، آپ بتائیے کہ کیا تفصیلات تھیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کی طرف سے کہ آج ہم وہاں پر اگر گئے ہیں تو اس کے پیچھے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کہ جب ایک غلغلہ برپا ہوا کہ کسی گستاخ نے، کسی قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس کو ایک عاشق رسول نے جو ہے وہ قتل کر دیا، تو لازمی بات ہے کہ جب ایسی بات کسی بھی مسلمان کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس کے جذبات بہت زیادہ مشتعل ہوتے ہیں۔ ہم وہاں پر گئے اور ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ بے پناہ مشتعل جذبات کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، تو ہم سارا دن وہاں پر رہے اور مجمع کو پرامن رہنے کی تلقین کرتے رہے کہ قید آباد بڑا پرامن علاقہ ہے، اور آج تک الحمدللہ اس علاقے میں اس قسم کی کوئی واردات یا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ سارا مجمع بڑے پرامن طریقے سے شام تک وہاں پر موجود رہا، اور اس مجمع کو، لوگوں کے اس بڑے ہجوم کو جب منتشر کیا گیا تو اس بات پر کہ ڈی پی او خوشاب کی موجودگی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں دونوں مسالک کے علماء کو رکھا گیا کہ وہ تحقیقات کرے گی کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ کس بنیاد پر ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سارے دن معلومات لینے کے نتیجے میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جس بندے نے قتل کیا وہ بھی مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی سے تعلق رکھنے والا تھا، اور جو قتل ہوا ہے اس کے متعلق بھی یہی تھا کہ وہ مسلمان تھا، اور کوئی ساتھی کہہ رہے تھے کہ وہ دیوبندی مسلک سے تھا، کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ بریلوی مسلک سے تھا، لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ قادیانی نہیں تھا۔ اب مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، اس مقتول کے حوالے سے بہت سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا مسلمان تھا، نماز روزے کا پابند تھا۔ اب قاتل کہتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں گستاخانہ بات کی ہے، لیکن اس کا گواہ موجود نہیں ہے بظاہر۔ تو جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کا مقصد یہی ہے کہ وہ تحقیقات کرے گی اور جو حقائق ہیں ان کو سامنے لائے گی کہ یہ قتل کرنے والا ہے، اس نے کیوں قتل کیا ہے، جو قتل ہوا ہے وہ کیوں قتل ہوا ہے۔ تو اب جو حق پر ہوگا یہ علماء کا فیصلہ ہے کہ وہ اسی کا انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ اگر قاتل حق پر ہے تو قاتل کا ساتھ دیا جائے گا، اور اگر مقتول حق پر ہے تو مقتول کا ساتھ دیا جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اپنے تمام احباب سے، متعلقین سے، متوسلین سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جب تک حقائق سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک کسی بھی قسم کے کمنٹ سے، کسی بھی قسم کی رائے سے، کسی بھی قسم کے تبصرے اور تجزیے سے اجتناب کیا جائے، اس لیے کہ یہ معاملہ بہت حساس ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی معاملہ ہے، اور پاکستان جو آج نازک حالات سے گزر رہا ہے اس کے امن سے بھی جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو یہی گزارش ہے کہ جب تک حقائق سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک کسی بھی قسم کا منفی یا کوئی بھی کسی قسم کا تبصرہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔